بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں خیر و برکت اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ الم نشرح، 30ویں پارے میں ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت برکات ہیں، اور کچھ لوگوں کے معمولات میں ہیں، اسے پڑھتے ہیں ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کے 2 فائدے بتانا چاہتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا جو کہ پاک آرمی میں ہے، اور وہ سیاچین سے اپنی ڈیوٹی کر کے چھٹیوں پر گھر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ٹریفک رک گئی، میں نے فون کیا تو بتایا کہ میں اس جگہ پر ہوں ابھی۔ اچھا 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر فون کیا کہ اب کہاں پر ہوں، تو میرا بیٹا کہنے لگا ابھی وہیں پر ہی ہوں۔ تو میں نے بہت حیرانگی سے پوچھا کہ 2 گھنٹے ہو گئے ابھی تک وہیں رکے ہوئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں خود بہت پریشان ہوں، یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، روڈ بند ہے، 2 سے 3 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ٹریفک بالکل بند ہے، رکا ہوا ہے، اب نہ معلوم یہ ٹریفک کب کھلے گی۔ اچھا جب میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا وہ کافی پریشان ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سورہ الم نشرح پڑھنا شروع کر دو، اس کی برکت سے اللہ راستے کھولتا ہے اور پریشانی ختم ہوتی ہے۔ یہاں سے میں پڑھتا ہوں، وہاں سے تم پڑھو، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ یقین جانیے صرف 2 یا 3 منٹ ہی گزرے تھے، میرے موبائل پر میسج آیا۔ جب میرے موبائل پر میسج آیا تو میں نے گھر والوں سے بغیر دیکھے کہا کہ دیکھو یقیناً راستہ کھل گیا ہے، وہ یہی بتانے کے لیے میسج کر رہا ہوگا۔ جب گھر والوں نے میسج دیکھا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ سورہ پڑھنے کی برکت سے، سورہ الم نشرح پڑھنے کی برکت سے راستہ کھل گیا ہے، اور الحمدللہ اب گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ٹریفک تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح بتانے لگے کہ میری بیٹی کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، اور وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے اور ہم راول پنڈی میں رہتے ہیں۔ تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ یہ چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب وہ ہمارے گھر آئی اپنا لیپ ٹاپ دکھانے کے لیے کہ بھائی سے ٹھیک کر دے۔ اس نے چیک کیا مگر اس سے ٹھیک نہ ہوا۔ میکینک کو دکھایا، اس نے 2 دن رکھا اپنے پاس، اور بعد میں اس نے جواب دے دیا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ نیا لے لیں۔ اب میری بیٹی بہت پریشان ہوئی کہ میرا اتنا مہنگا لیپ ٹاپ اچانک کیسے خراب ہو گیا، اچانک کیسے بند ہو گیا، نہ یہ گرا ہے نہ ہی اسے کسی نے چھڑا ہے، پھر یہ کیسے خراب ہو گیا۔ اب میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ سورہ الم نشرح پڑھو، بار بار پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میری بیٹی کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے پہلے سوچا کہ سورہ الم نشرح پڑھنے سے کیا ہوگا، پھر میں نے خود ہی سوچا کہ کیوں نہ ایک تسبیح پڑھ لیتی ہوں، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں تاثیر ہے۔ تو پھر میری بیٹی نے پڑھنا شروع کر دی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ چیک کیا کہ کھول کے دیکھتی ہوں شاید آن ہو جائے۔ اب جب اس نے لیپ ٹاپ کھولا تو اس کا لیپ ٹاپ کھل گیا، آن ہو گیا، اور بالکل ٹھیک چلنے لگا، نہ کہیں ہینگ ہوا نہ کوئی مسئلہ ہوا۔ میری بیٹی اتنی حیران ہوئی کہ میکینک ٹھیک نہیں کر سکے، یہ کھل نہیں رہا تھا، میں پریشان تھی، اور سورہ الم نشرح پڑھنے کی برکت سے لیپ ٹاپ چلنے لگا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ میری بیٹی شہر سے گاؤں آئی ہوئی تھی، اور ابھی کل ہی اسے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ اب وہ کہنے لگی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے گھر چوری ہو جائے۔ اب جا کر دیکھا، گھر دروازہ کھلا ہوا تھا، تالے ٹوٹے ہوئے تھے، مگر گھر کے اندر ایک تنکا بھی چوری نہیں ہوا، سب کچھ صحیح سلامت تھا۔ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں روزانہ سورہ الم نشرح پڑھتی ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری، میرے گھر کی، میرے گھر والوں کی حفاظت ہو، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کی پریشانی سے۔ اور میرا اس بات پہ کامل یقین ہے کہ جب میں نے سورہ الم نشرح پڑھ لی، اللہ سے دعا مانگ لی، اب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی حادثہ نہیں آئے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میری بیٹی نے یہی کہا کہ ہو نہیں سکتا میرے گھر میں کوئی چوری ہو۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، چور گھر میں داخل ہوئے، گھر میں کوئی نہیں تھا، تالے ٹوٹے ہوئے تھے، پھر بھی وہ ایک سامان لے کر نہیں گئے۔ تو قرآن پاک کی یہ برکات اور تاثیر ہے، دعاؤں کی یہ برکات اور تاثیر ہے کہ جب ہم کامل یقین کے ساتھ کچھ بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ میں نے یہ پڑھا ہے، اب مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی ذکر جو آپ کی روٹین میں ہو اس میں یقین پیدا کریں اور یقین سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کیا کریں، پھر دیکھیں آپ کو اس ذکر کی کیسی برکات ملیں گی، کیسے ثمرات ملیں گے کہ دوسرے دیکھنے والے اور سننے والے بھی اس ذکر کو پڑھنے لگیں گے۔ آپ کا یقین ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین والا بنائے، مسئلے حل فرمائے، پریشانیاں ختم فرمائے، اور ہمیں بھی کامیابیوں پہ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔